मार्स 9 अप्रैल को नए सिरे से तलू होने लगा है। नया सिरा मतलब उसका वो इनिशियल पॉइंट जहां से वो अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करता है, दैट इज द एंगल ऑफ मनी मेकिंग, दैट इज द एंगल ऑफ न्यू चेंजेस, दैट इज द एंगल ऑफ सर्टन एंड अफेक्टिव एक्शंस। ये बाहर बिहेवियर है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दिन तलू होने लगा है, ऐसा दौर शुरू होने लगा है जिससे कामयाबियां मुयस्सर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अप्रैल के सेकेंड वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं जब कैलकुलेशंस कर रहा था पाइसियंस, तो मैंने देखा एक मेजर इवेंट है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक। इस निज़ाम शमसी में जब कोई प्लैनेट तुलू होता है या कोई प्लैनेट गुरूब होता है तो इंसानी ज़िंदगी पर उसका असर तो बहरहाल आता है। आप इसका रोज़ मुशाहिदा करते हैं, सूरज के तुलू होने का, सूरज के गुरूब होने का बिहेवियर ही बदल जाता है। आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में चेंजेस आते हैं। वही आंखें जो दिन में बहुत दूर तक देख पाती थी, जब आसमान पर एक प्लैनेट गुरूब होता है आपकी आंखों की देखने की सलाहियत कम हो जाती। तब्दीली आसमान पर आई और उसका असरात आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस पर, आपकी आंखों पर, आपके सोचने समझने की सलाहियत पर, माइंड में नए केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, नींद आने लगती है। अल्लाह ताला ने इसको तरतीब ही ऐसे दिया है। तो सूरज की जो तुलू और गुरूब की चीज़ें हैं ये तो आप ही अपने आंखों से मुशाहिदा कर लेते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मार्स को आप देख नहीं पाते, उसकी कैलकुलेशंस करके, उसकी स्पीड, उसके बिहेवियर्स, उसके एंगल्स को देखकर हम आपके लिए थोड़ी सी रिसर्चेस, थोड़ी सी नॉलेज ले आते हैं। सो इतनी तमहीद बांध कर मुझे ये बताना था कि मार्स 9 अप्रैल को नए सिरे से तलू होने लगा है। नया सिरा मतलब उसका वो इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करता है 9 अप्रैल से, वो उसी एंगल पर होगा। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये उसकी बेहतरीन पोजीशन है। एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ मनी मेकिंग, दैट इज़ द एंगल ऑफ न्यू चेंजेस, that is the angle of certain and effective actions, that is the angle of your inherited issues resolve hona, that is the angle of your physical strength, that is the angle of your authority enhancement, that is the angle of your competitions, that is the angle of your new risk taking abilities in investments। जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, अगर आप अलाइव हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं आफ्टर दिस व्लॉग, आफ्टर दिस नॉलेज, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़े टाइम में ही ग्रैब कर सकेंगे। ये 2 साल बाद आता है, 40 दिन तक के लिए रहता है। अब 40 दिन तक आपको ये बात पता ही ना हो तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। ये मकसद था इस व्लॉग का बनाने का कि वक्त आपके लिए किस तरह बहार पैदा कर सकता है, अल्लाह ताला की ये नेमतें आपको किस तरह फ़ायदा दे सकती हैं, उसकी कुछ तशरीह बयान कर दी जाए। जिस एंगल पर मार्स 9 अप्रैल को आएगा, उस एंगल पर सूरज 20 मार्च से ऑलरेडी मौजूद है। वो वेलकम करेगा। ये दोनों दोस्त हैं आपस में, दोनों की नेचर एक जैसी, दोनों के बेनिफिट्स एक जैसे एंड दोनों के रवैये भी एक जैसे। बट सूरज उन फेवर्स के अलावा आपको कुछ फेवर्स देगा जो मार्स दे रहा है। सूरज की फेवर्स में आपकी फिजिकल एबिलिटी, आपकी मस्कुलर एबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ब्रेवरी, आपकी एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की सलाहियत, आपकी बैंकिंग स्किल्स, आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस, ये सूरज की तरफ से मिल जाएगा। अब मज़े की बात बताऊं, आपके लिए सैटर्न भी इसी सेकंड एंगल पर है एंड दैट इज़ नेगेटिव। सैटर्न की नेगेटिविटी डिलेज ला रही थी, सेंसिटिविटी ला रही थी, क्राइसिस ला रही थी। जब ये 2 दोस्त प्लैनेट सूरज और मार्स उसी एंगल पर अपीयर होंगे तो सैटर्न की नेगेटिविटीज़ दब जाएंगी एंड यू विल बी स्मूथ इन योर प्लान्स, इन योर प्रॉफिट्स, इन योर अथॉरिटीज़, इन योर एक्शंस, इन योर डिसीजंस, in your competitions, in your career, in your inherited issues, you will be smooth.
اب آپ کو ان چیزوں میں جس چیز کا سامنا ہے، مطلب آپ نے کوئی ڈیسیجن لینے ہیں تو یہ ٹائم آ گیا، آپ نے کوئی رسک لینا ہے تو یہ ٹائم آ گیا، آپ نے کوئی صحت افزا عادت اپنانی ہے تو یہ ٹائم آ گیا، آپ نے کوئی سرجری کروانی ہے اور اس کے لیے اچھے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے تو ٹائم آ گیا، آپ نے کوئی لیگل میٹرز ریزالو کرنے ہیں، آپ نے کوئی فیملی سے جو لین دین کے انہیریٹنس کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ ریزالو کرنے ہیں تو یہ ٹائم آ گیا۔ اب آپ اس کو سارے ہی تو انہیریٹنس میں نہیں پھنسے ہوں گے، سارے ہی تو سرجری نہیں کرانے، جس کو جو معاملہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ گولڈن ٹائم ہے، اس لیے اس معاملے میں اپنی نیچرل ابیلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس پرابلم کو، اس مصیبت کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، وہ سالو ہو جائے گی۔ یہ بہار بیہیویئر ہے، دیر از اے پاسبلٹی، دن طلوع ہونے لگا ہے، ایسا دور شروع ہونے لگا ہے جس سے کامیابیاں میسر آئیں گی۔ پھر آپ کے لیے وینس بھی ایگزالٹڈ ہے تھرڈ اینگل پر، اینڈ دیٹ از اے پلانٹ آف یور لاسز ریکوریز، دیٹ از اے پلانٹ آف یور لو لائف، دیٹ از اے پلانٹ آف یور ایموشنل ردم، دیٹ از اے پلانٹ آف یور بیوٹی لونگ نیچر، دیٹ از اے پلانٹ آف یور لو لائف، رومانٹک لائف، اینڈ کھانا پینا، موسموں کا اچھا لگنا، یہ اس طرح کی جذباتی کیفیت دیتا ہے۔ اینڈ پھر مرکری بھی آپ کے لیے اچھا ہے، دیٹ از آن یور فرسٹ اینگل، وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں، وہ گھر فیملی سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں، وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں، وہ اپنے خوف دور کرنے سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں۔ مرکری کی وجہ سے آپ ایسے پلانز بنائیں گے جو زیادہ افیکٹو ہوں گے، ایسا لائن آف ایکشن بنائیں گے جو زندگی میں ویلیوز کو ایڈ کرے گا، آپ کے اوپر سے ذمہ داریاں کم ہوتی جائیں گی، پروفٹ سسٹین کریں گے، اس سے بھی زیادہ پروفٹ حاصل کر سکیں گے، یہ ٹیم ورک سے ممکن ہو سکے گا، یہ بھی آپ کر جائیں گے۔ ابھی تک جو میں نے پیشن گوئیاں کیں مارس، سن، مرکری، وینس، سیٹرن یا جوپیٹر سے ریلیٹڈ، یہ ساری وہ پیشن گوئیاں تھیں جو کمبائن ہو کر آپ کے لیے کچھ بینیفٹس کریٹ کرتی ہیں، لیکن میں نے کچھ ایسے پوائنٹس بھی لکھے تھے جو 9 اپریل کو مارس کے پازیٹیو ہونے سے پائسینز کو سڈنلی ملیں گے، صرف مارس کی وجہ سے۔ اس میں سے فرسٹ پوائنٹ ہے، وہ میں نے بول ہی دیا ویسے، فائنینشیل اچیومنٹ اینڈ بزی شیڈیول۔ سو فائنینشیل اچیومنٹ اینڈ بزی شیڈیول میں صرف جو پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے فاسٹ سکسیس ریشو۔ جو دوسری چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے نیو اپرچونیٹیز فار انکم۔ تو وہ جو روٹین انکم ہے، روٹین ایکسپرٹیز ہیں، روٹین پلانز ہیں، روٹین ورک انوائرمنٹ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نئی اپرچونیٹیز بھی آ سکتی ہیں۔ کیونکہ آ سکتی ہیں اور میں بتا رہا ہوں ایز اے اسٹرالوجر، تو آپ کو ذرا دماغ کو کھلا رکھنا ہے۔ اگر کوئی ادر طرز کی اپرچونیٹی آ جائے تو اسے ریپیل نہیں کرنا، اسے گریب کرنے کے لیے، اسے کنسیو کرنے کے لیے جو بھی گراؤنڈ پر ایفرٹس ایکسٹرا کی جا سکتی ہیں اسے کیا جائے۔ تھرڈ ہے سیلف ورتھ انہینسمنٹ، اسکل پالشنگ، مور میچیورٹی، مور کنسنٹریشن، مور افیکٹو پلانز، مور جینیس اسکلز، مور اسمارٹ ورک، مور فاسٹ گیجٹ یوزیجز، یہ آپ کی سیلف ورتھ کو انکریز کریں گے۔ اینڈ سیلف ورتھ از یور ریسپیکٹ ان ادر ورڈس۔ سو آپ کے لیے رسکی انویسٹمنٹ، اس کا رسک لیول کم ہو جائے گا اینڈ انویسٹمنٹ کرنے کی اپرچونیٹیز ملیں گی۔ یہ جو ذرا ورتھ فل پائسینز ہیں ان کے لیے ہے۔ تو جو سیڈ ستی کی وجہ سے چیزیں لیٹ ہوتی جا رہی تھیں وہ کم ہوتی جائیں گی، آپ زیادہ اچھی نیگوسیشنز کر سکیں گے، رسک لیول کم ہوگا اور آپ کے ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز میچور ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے بولڈ ڈیسیجنز ڈیزائر کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں لیکن ایسے کہ آپ رہ نہیں پائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ میں حاصل کر ہی لوں، اور کرنا بھی چاہیے، بس کیلکولیٹو وے میں کریے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو پائسینز تو اس پازیٹیو مارس بیہیویئر، پازیٹیو سن بیہیویئر، پازیٹیو وینس بیہیویئر سے اپنے آپ کو ٹریک فل کر لیں، اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو جائیں، انہیں تو ضرورت نہیں کسی بھی طرح کے علاج کی، کسی بھی طرح کے سیکیورٹی کی، کسی بھی طرح کی ریپیئرنگ کی۔ بٹ ایسے پائسینز جو ڈیورنگ دا 60 سیٹرن نیگیٹو امپیکٹ کے دوران اپنی صحت، اپنے مسلز، اپنے بونز اینڈ اپنے جوائنٹس، اپنے سٹمک یا اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو برباد کر چکے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ اس گولڈن ٹائم کو گریب کرنے کے لیے اب 2 ریمیڈیز ضرور اختیار کریں۔
ایک تو سورہ شمس ہے، یہ تو ایسی ریمیڈی ہے جس سے خیر اور برکت، دل کا اطمینان اینڈ ایک سکون میسر آئے گا. بٹ دوسری ریمیڈی یہ ہے کہ بلو سفائر، ایک فائن کوالٹی بلو سفائر، جرنل یا ایوریج بلو سفائر نہ لیں، فائن کوالٹی نیچرل بلو سفائر، ساؤتھ افریقن بلو سفائر، سری لنکن بلو سفائر یا کشمیر بلو سفائر. یہ مائنز ہیں، کافی اچھی مائنز ہیں. یہاں سے جو بلو سفائر نکلتے ہیں وہ زیادہ پیور، زیادہ کلیئر، زیادہ ریڈیو ایکٹیو وہ بہرحال ہوتے ہیں. کوشش کریے پہلے اپنے ارد گرد، آپ جس بھی ملک میں ہیں، جس بھی خطے میں ہیں، اگر آپ کو اپنے ارد گرد نیچرل بلو سفائر ریزنیبل پرائز پر میسر آ جائیں تو وہاں سے بائی کریے، پہنیے ضرور. لیکن اگر آپ نے اپنے ارد گرد کوششیں کیں، یا تو آپ کو نالج نہیں ہے، یا تو آپ کو میسر نہیں آیا، یا پرائز ڈیل صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ایسٹروجیم آفیشیل کی ویب سائٹ آن لائن سٹور پر جا سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے. ہم نے ایک پوری ٹیم ورک کریٹ کر رکھا ہے، سٹون آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کر سٹون کٹنگ، سٹون شیپ دینا، سٹون کو جیولری میں کنورٹ کرنا، سٹون کو انٹرنیشنلی ٹرانسپورٹیٹ کرنا، سب ٹیم موجود ہے. آپ ایک سنگل کلک سے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر اپنے لیے سٹونز بائی کر سکتے ہیں. پائسینز، میں نے کوشش کی کہ اپریل کے سیکنڈ ویک میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نظام شمسی سے ٹائم کی شکل میں آپ کو میسر آ سکتی ہیں، اس کی تشریح بیان کروں. میرا کام ایز اے اسٹرالوجر یہی ہے. اب اگر میری اس ریسرچ سے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا اور اس اضافے سے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی رائٹ ڈیسیجن لیے اور کامیاب ہوئے، عزت پائی یا اختیارات حاصل کیے، تو اپنی دعاؤں میں پھر مجھے بھی یاد رکھیے گا. اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.